السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم کمپیوٹر کا جو فرسٹ لیکچر ہے اور جو بیسڈ ہے ہم کوشچن آنسر تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو ایک بات پڑھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو کوشچن ہے یہ 10th کلاس کے جو فرسٹ چیپٹر ہے اور جو 9th کلاس کا فرسٹ چیپٹر ہے تو یہ دونوں کلاسوں کے لیے یہ جو لیکچر ہے یہ انتہائی مفید ہوگا. تو چونکہ سیم کوشچن 9th کے اندر بھی ہیں اور یہی کوشچن تقریباً 10th کے اندر بھی موجود ہیں تو دونوں کلاس کے بچوں کے لیے یہ انتہائی امپورٹنٹ لیسن ہے. تو آج کا جو کوشچن ہے اس کو میں سب سے پہلے تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں 2-4-5 منٹ کے اندر, پھر کوشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ ہے جی کہ مسئلے کے تجزیے سے کیا مراد ہے, واٹ از میڈ بائی اینالائز دا پرابلم. تو ایک بات یاد رکھ لینی ہے آپ نے کہ اینالائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مسئلے کا تجزیہ کر رہے ہیں. اس سٹیپ کے اندر آپ کرتے کیا ہیں کہ جب بعض اوقات ہمارے پاس بہت بڑے پرابلمز آ جائیں, huge and complicated problems if we have, then we have to divide them into sub programs or some parts. So these parts are known as so what are we are going to do? So it's mean that we are going to analyze them. So it's mean کہ بہت بڑے پرابلمس کو جب آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو ہر چھوٹا حصہ وہ جو ہوتا ہے اس کو پھر ہم جب سالو کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کرتے کرتے ایک بہت بڑا پرابلمس کو ہم ریزالو کر لیتے ہیں. تو یہ پورا پروسیس جو ہے یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے, مسئلے کا تجزیہ کرنا کہلاتا ہے. یہ ہمارے پاس تھا کوشچن نمبر 1. اچھا اسی کے اندر جو ہے الٹرنیٹو جو کوشچن آ سکتا ہے وہ کیا ہے کہ واٹ از میڈ بائی ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن. ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو سیم آنسر ہے, ایک بات یاد رکھ لیں, کوشچن دونوں مینشن کی ہوئی ہیں اور انگلش میں بھی اور ادھر اس طرف اردو میں بھی. تو دونوں جو میڈیمز کے بچے ہیں چاہے ان کا تعلق انگلش میڈیم سے ہو اردو سے ہو تو وہ دونوں اس لیکچر سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو سیم آنسر جو ہے یہ دو کوشچن کا ہے کہ مسئلے کے تجزیے سے کیا مراد ہے اور ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن کا مطلب کیا ہے. تو دو لاسٹ تھرڈ جو کوشچن ہے ہمارے پاس وہ ہے جی الگورتھم اور فلو چارٹ کی تعریف کریں. دیکھیں الگورتھم کیا ہے, بیسیکلی الگورتھم بہت زیادہ مراحل پر مشتمل ایک ایسا سیٹ ہے. اگر کوئی ہم پرابلم سالو کرتے ہیں نا تو سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں. فرسٹ سٹیپ اگر اس کا حل ہو جاتا ہے پھر ہم اگلے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں, پھر اس سے اگلے کی طرف بڑھتے ہیں, پھر اس سے اگلے کی طرف. تو یہ ترتیب وار مراحل کا ایک سیٹ ہوتا ہے کہ جس کو اگر ہم فالو کریں تو ہم مسئلے کے حل تک پہنچ جاتے ہیں. یہ پورا ترتیب وار مراحل کو ہم الگورتھم کہتے ہیں. اچھا اسی الگورتھم کو جب ہم پکس میں سمبلز میں جب ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں, سمبل میں ریپرزینٹ کر دیتے ہیں تو سمبل کی ریپرزینٹیشن دراصل کیا کہلاتی ہے, فلو چارٹ کہلاتی ہے. سو what is algorithm? Algorithm is a step of different process or if we follow them then we are able to complete our task. So that is known as algorithm. So algorithm کیا ہے, algorithm کچھ مراحل پر مشتمل ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے کہ جس کی اگر ہم پیروی کریں تو ہم اپنے رزلٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو ہم الگورتھم کا نام دیتے ہیں. سو نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے فلو چارٹ کسے کہتے ہیں. تو عزیز طلبہ فلو چارٹ کیا ہے کہ سیم الگورتھم کے سٹیپس کو آپ سمبلز کی صورت میں ریپرزینٹ کرنے کا نام فلو چارٹ ہے. سو واٹ از فلو چارٹ؟ فلو چارٹ از دا پکٹوریل ریپرزینٹیشن آف این الگورتھم. جب ہم تصویری صورت میں فلو چارٹ کو ایکسپریس کر دیتے ہیں تو یہی چیز ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے, یہ فلو چارٹ کہلاتی ہے. اچھا اب فلو چارٹ کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ اٹ شوڈ بی کلیئر, واضح ہونا چاہیے, حتمی ہونا چاہیے. تو یہ اس کی آگے جو ہے مزید اس کی ایکسپلینیشن میں اس کا ایک پوائنٹ ہے. اچھا نیکسٹ جو کوشچن ہے ہمارے پاس وہ میں دیکھ لیتا ہوں. جو ہمارے پاس ہے نیکسٹ کوشچن وہ ہے واٹ از دی ڈفرنس بٹوین بگ اینڈ ڈیبگنگ. بگ اور ڈیبگنگ کیا ہے؟ دیکھیں بگ کا مطلب ہوتا ہے BUG, بگ. بگ مین ایرر ان پروگرامز. جب پروگرامز میں کوئی ایرر ہوتے ہیں نا ان کو ہم بگز کہتے ہیں. اچھا اب اس کے اگینسٹ ایک لفظ ہے یوز ہوا ہے کہ ڈیبگنگ کیا ہے. سو ڈیبگنگ مائنڈڈ کہ ڈیبگنگ از دی پروسیس ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ ریموو دی ایررز ان اے پروگرام. جب ہم پروگرامز کے اندر سے انہی ایررز کو, انہی غلطیوں کو
جو مختلف ٹائپس کی ہو سکتی ہیں ان کو سب سے پہلے ڈیٹیکٹ کرنا اور ڈیٹیکشن کے بعد ان کو ریموو کرنے کا نام ڈی بگنگ ہے. اور یہ ہمارے کچھ کوسچن ہیں, پھر کچھ فلو چارٹ کی سمبلز یوز ہوئی ہیں, تو ان کو ہم باری باری ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرح. ایک دفعہ اسکرین کے اوپر یہ سارے سوالات آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے. تو یہ تقریباً 5 سے 6 کوسچن بنے ہیں. تو جو فرسٹ لیکچر ہے ہمارا, تو یہ یاد رکھیے گا 9th کے اندر بھی ہے, 10th کے اندر بھی ہے. دیکھیں سب سے پہلا کوسچن ہے مسئلے کے تجزیے سے کیا مراد ہے. موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے. اس مرحلے میں ہم مسئلے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر چھوٹے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے اس کا حل نکل آتا ہے. اس پوری ٹیکنیک کو ہم تقسیم کرو فتح کرو ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے, ڈیوائڈ دین کنکوئر. تو یہ جو ٹیکنیک ہے یہ بیسیکلی کہلاتی ہے جی اینالائز دا پرابلم, مسئلے کا تجزیہ. انگلش میں بھی آپ دیکھ سکیں گے بعد میں یہ سیم یہی چیز لکھی ہوئی ہے. نیکسٹ ہے فلو چارٹ اور الگورتھم کی تعریف. الگورتھم کیا ہے؟ مختلف مراحل کا ایک متناہی سیٹ ہے. متناہی مین کہ کچھ سٹیپس, ظاہر ہے یہ ختم چاہے 5 سٹیپس ہوں, چاہے 10 ہوں, 15 ہوں, جتنی بھی ہوں, تو یہ ایک لمیٹڈ جو ہے وہ پروسیس تک جاتا ہے. ان لمیٹیشن اس کے اندر نہیں ہوتی. تو اگر ان سٹیپس کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہمارا کوئی بھی کام جو ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, وہ مکمل ہو جائے گا. فلو چارٹ کیا ہے؟ الگورتھم کے مراحل کو جب آپ تصویری شکل میں ظاہر کر دیتے ہیں, سمبلس کی صورت میں ریپرزینٹ کر دیتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس فلو چارٹ کہلاتا ہے. اور یہ ڈیٹا کو سسٹم میں ہونے والے مختلف عوامل کی ترتیب کو ظاہر کرتا ہے, اس کو بتاتا ہے. تو اس کے لیے کنڈیشن یوز ہو رہی ہے کہ یہ فلو چارٹ واضح بھی ہو, حتمی بھی ہونا چاہیے. نیکسٹ ہے ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن. دیکھیں یہ جو کوسچن ہے سیم پہلے کوسچن کی طرح ہے, سیم یعنی کہ کوسچن ڈفرنٹ ہے, آنسر سیم ہے. تو مسئلے کے تجزیے کو آپ ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن ٹیکنیک بھی کہتے ہیں. تو سیم آنسر ہے اس کا, میں مزید اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں جاتا. بگ اور ڈی بگنگ میں بتا چکا ہوں کہ بگز کیا ہے, پروگرام میں موجود جو ایرر ہوتے ہیں ان کو بگز کہتے ہیں, اور ڈی بگنگ ان ایررز کو پہلے ڈھونڈنا اور ڈھونڈ کے پھر ان کو ختم کرنے کا جو پروسیس ہے, عمل ہے, اس کو آپ ڈی بگنگ کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فلو چارٹ میں کچھ سمبلز یوز ہوئی ہیں. کہ یہ میں نے سمبلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, یہ اوول شیپ ہے, یہ سٹارٹ اور اینڈ کی شیپ ہوتی ہے. یہ آپ کے پاس ایک متوازی الاضلاع پیرالوگرام ہے, یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے یوز ہوتی ہے. پھر یہ ایک مستطیل ہے, ریکٹینگل جسے کہتے ہیں. یہ جو سمبل ہے یہ پروسیسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ایک سمبل ہے ڈائمنڈ کی سمبل ہے, یہ فیصلہ سازی کے لیے, ڈیسیژن کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ ایروز ہیں ہمارے پاس, تیر ہیں, چاہے نیچے کی طرف رخ ہو, چاہے اوپر کی طرف ہو, چاہے دائیں بائیں ہو, تو یہ فلو لائن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ کوسچن ہے ہمارے پاس 5 سے 6 سوال. اور ایک کوسچن بیچ میں ایکسٹرا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. What is meant by analyze the problem in the steps? A huge and complicated program is divided into sub-program. This technique is also called divide and conquer. Same وہی چیز ہے, ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے انگلش سے اردو میڈیم میں. الگورتھم کیا ہے؟ الگورتھم is a set of different steps which is written in a sequence. If we follow them, then we are able to complete our task. یہ ایک کوشچن ہے, اس کا آنسر ہے کہ اگر مختلف مراحل کی اگر پیروی کریں تو ہمارا کوئی بھی کام مکمل ہوگا. فلو چارٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ تصویری اظہار ہے الگورتھم کا. پکٹوریل ریپرزنٹیشن آف این الگورتھم is called flow chart. It should be clear, manageable. تو یہ واضح ہونا چاہیے, اس کو آپ ہینڈل کر سکیں. نیکسٹ کوسچن ہے ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن. آنسر آف کوسچن نمبر 1 سیم وہی چیز ہے کہ ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن کا کوسچن ہے, آنسر اس کا اینالائز والا ہی ہے اسی طریقے سے. نیکسٹ ہے بگ اور ڈی بگنگ میں کیا فرق ہے؟ بگ کیا ہوتا ہے؟ the errors occur in a program is called bug. اور ڈی بگنگ کیا ہے؟ ڈی بگنگ is the process to detect and then remove the error in a program. جب پہلے پروگرام اس غلطی کو ڈھونڈنا پروگرام کے اندر سے, اور ڈھونڈنے کے بعد ان کو ختم کرنے کا نام ڈی بگنگ ہے. ایک کوسچن ایکسٹرا یوز ہوا ہے جی, اردو میڈیم والے بچے بھی ذہن میں رکھیں گے. واٹ از میڈ بائی IDE؟ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایبریویشن ہے, اس کی پہلے یاد رکھنی ہے کہ ID اسٹینڈ فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جو ہمیں, میں اردو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, کہ جو ہمیں مکمل پروگرام کے اندر ایک ماحول فراہم کرتا ہے جس کے اندر ہم کوئی بھی پروگرام لکھ بھی سکتے ہیں, اس کو رد و بدل کر سکتے ہیں, محفوظ کر سکتے ہیں, لکھا ہوا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. سو مینی تھنگز آر دیئر. سو what is ID? ID stand for integrated development environment. آخری کوسچن سیم اسی طریقے سے, what is different types of symbols used in flow chart. تو یہ اوول شیپ ہے, اسٹارٹ اینڈ کے لیے ہوتی ہے. یہ پیرالوگرام ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے ہوتی ہے. ریکٹینگل ہے, پروسیسنگ
کو شو کرتی ہے. یہ ڈائمنڈ سمبلز ہے ڈیسیجن کے لیے ہوتی ہے, یہ فلو لائنز کے لیے ہوتی ہے. تو عزیز طلبہ یہ تقریباً 6 کوشچن ہیں اس پہلے اسٹیپس کے اندر. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اسی طریقے سے نوٹ کریں گے, ایک دفعہ اسکرین کے اوپر دوبارہ آپ کو دکھائی دیں گے, تو ان کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے, آپ نے یاد بھی کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو آگے اسی طریقے سے سیریز ہماری ویڈیو کی چلتی رہے گی جب تک یہ کووڈ-19 کا ایشو ہے. تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے, اور ایک دفعہ آپ کو اسکرین آپ دیکھیں گے, اس کوشچن کو ایک دفعہ آپ نوٹ بھی کر سکیں گے. ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں.